اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو بشر کافر فرمایا گیا. فرق نہیں. ایک ایک کفار نبی کو بشر کہتے تھے, ایک یہ ہے کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو ایک آیت دکھاؤ. تو جو قرآن کا حیا نہیں کرتا میرا کرتا ہے, تو اس سے اگر کہو بات کرو, کیسے کریں؟ یہ قرآن کے ساتھ پہلے تو اس کی بددیانتی کا عدالت میں آؤ. تمہارا دماغ 11ویں کھا کھا کر, قبرے کی مٹی کھا کھا کر اٹا ہوا ہے, نہیں سمجھ آتا. سپریم کورٹ میں آؤ, ہائی کورٹ میں یہ عبارت رکھو, اس کا معنی وہ بتائے کیا ہے. سبحان اللہ. وہ بتائیں اس عبارت کا معنی. یہ ہے کہ کافر نبی کو بشر کہتے تھے, یا اس کا معنی یہ ہے جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. تو اس کی وضاحت میں نے پیش کر دی. سورۃ قمر نکالو. اب یہ کرنا, میں تو وضاحت کو جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے, جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. قرآن میں یہ بھی کندریبان, یہ بھی اس کا حاشا نہیں وزیر مراد آبادی نے, اس کا حاشا مفتی احمد یار خانائنی گجراتی نے لکھا ہے سورۃ قمر. بگ دلائل سے بات کرو, اکھن سے بات کرو, مٹانا. اور جی میں ہانا ایک بندہ مر گیا نا پیو, تو ادھار دکان دے گھندا رہا, تو جلے آیا پیسے کافی آن, تو وہاں جب تیرے پیو تو سارے پیسے دے انہوں نے وہاں کتھا ہیں کہ تیرے پیو دا اپنا لکھا ہوا حساب ہے, وہاں کہ لکھا کتھا ہے, وہ لکھایا اور روے بیٹھا پیو دے جلے پھر آ کے چمے بیٹھا ہوں, جلے چمے ان کی دیا ہوئے تو روے تو ہم جھوٹا ہے, جلے کانی دی دا لکھو چم کے سارا کوئی پی گیا, کہ بالا تو چوکھے پیسے میرے پیو دے انہوں نے وہیں کشا کہنا. ہوتا یہ کہتا ہے جو نبی کو بشر یا رب نے کہا یا نبی نے کہا یا کافروں نے کہا. اب جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. تو بشر توہین والی چیز ہوئی نا. اب جو نبی کو نبی کہے کافر ہے نہیں, جو رسول کہے نہیں نا, تو جو بشر کہے تو بشر گندی چیز ہے نا, توہین والی چیز ہے نا. نبی کی اماں کو بشر کہے, ابا کو بشر کہے, کافر ہوتا ہے؟ کہیں ایسے نہ لکھا ہو جو نبی کے ابا کو بشر کہے کافر. نبی کی اماں کو بشر کہیں کافر نہ ہو بندہ, ابے کو کہے, اولاد کو کہے, ازواج کو کہے, نبی بشر کہے کافر ہے. تو باقی سارے نبیوں کو قادیانی اگر نبی بشر نہیں تو نبی بھی نہیں, اگر نبی بشر نہیں تو قادیانی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے, نبی مانتا ہے. جو رحمت دو عالم کو آخری نبی نہ مانے کافر, جو آخری نبی جو آخری نبی جو نبی کو نبی نہ مانے قادیانی سے بڑا کافر کوئی ہو. اگر نبی بشر نہیں, مناظرہ اس پر, نبی بشر نہیں, نبی بشر نہیں, یا بشر ہیں یہ کہتے ہیں بشر نہیں, بشر نہیں تو پھر نبوت ثابت کرو. بشر کے علاوہ کوئی نبی بناؤ پیش کرو. نبی بشر نہیں, مناظرہ یہ بشر ہے یا نور ہے, یہ مناظرہ اصول ہی غلط ہے. لکھا یہ جائے گا نبی بشر نہیں ہے, پھر نبی کہتے اولاد آدم نہیں. ابا آدم علیہ السلام بشر تھے, بیٹا کیوں نہیں؟ جو جن سے بیٹے کی باپ کی ہوئی. باپ اگر بشر ہے تو بیٹا بھی شان اپنی شان کی بات نہیں ہو رہی, مقام کی بات نہیں ہو رہی. مقام تو رحمت دو عالم کا 1,24,000 انبیاء سے زیادہ, خدا کی ساری خدائی سے. مقام کی بات اور ہے
نبی پاک کا مٹی ہے یا نور ہے؟ مادہ خلقت احمد رضا خان لکھتا ہے فتاوی افریقہ تھا بتاؤ میں منها خلقناکم فیہا نعیدکم منها نخرجکم تارۃ اخری لکھ کر یہ حدیث کوٹ کرتا ہے، پھر اردو میں ترجمہ بھی کرتا ہے انا ابو بکر و عمر خلقنا من طینۃ واحدۃ ونطفہ فیہا، کہ جیسے مٹی سے ابو بکر عمر پیدا ہوئے، جیسے مٹی سے رحمت دوالا فرماتے ہیں میں بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا، سبحان اللہ، وہیں پہنچی خاک جہاں کا نبی پاک ہے نا زمین میں، روزہ مبارک ہے، جیسے مٹی میں سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں آپ آرام فرمائیں۔ ابو بکر کی مٹی بھی وہی سے اٹھائی گئی، تو نبی پاک کا مادہ خلقت مٹی ہے، نور نہیں۔ تو بریلوی اگر اپنے علم پر ناز ہیں تو لکھ کر دیں نبی پاک کا مادہ خلقت مٹی نہیں نور ہے، یا مانے مادہ خلقت مخلوق، بات یاد رہے گی۔ مناظرے کا انداز کیا ہوگا؟ موضوع مناظرہ نبی پاک کی بشریت مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدسہ، آپ افضل البشر، سید البشر، خیر البشر، جو آپ جیسا بشر کہتے ہیں، جو آپ جیسا بشر، آپ جیسا بشر، ہم کہتے ہیں انبیاء جیسا کہے کافر ہے، تو آپ جیسا کہتا ہے، واہ شیخ سبحان اللہ، پھر کہتے ہیں آپ جیسا، اور چلو توجہ، آپ جیسا ہم لکھ دیں جو آپ جیسا مانے کافر ہیں، پھر بشر مانو گے؟ یعنی ہیں بشر، ہم جیسے نہیں ہیں، تو بشر نہیں کرتے، بشر تو ہو گئے نا، ہم جیسے نہیں نا، بشریت تو رہے گی کہ بشر ہی نہیں، یہ نام ہے کہ تم آپ جیسا سمجھتے ہو۔ میں تو آپ جیسا عبدالقادر جیلانی کو نہیں سمجھتا، کراڑا منیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جوتے کی خاک میں قربان کیے جاؤ، لیکن بشر ہیں۔ سید عبدالقادر جیلانی بشر ہیں، حضرت معین الدین چشتی بشر ہیں، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بشر ہیں، حضرت اجمیری کہا بشر ہیں، لیکن شان میں ہم سارے مل کر ان کے جوتے کے مقام کو نہیں، جوتا مل جائے سر کا تاج بنائیں، جوتے کی مٹی مل جائے آنکھوں کا سرما بنائیں۔ سبحان اللہ، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کاش کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ ہمارا رضا خان وسائے میں لکھا ہے بریلویو تو سب بھوجا بھاجا بھیڑا ہی میں، اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو کافر ہے، مانو بھیڑا ہی میں، تو سب بھیڑا مال۔ ہمارا رضا خان تمہارا باپ کہتا ہے تم بھیڑے ہو، تم کہو نہیں، تو پھر جھوٹ بولتا ہے وہ بولتا ہے، ہم تو ان کی بات نہ کر رہے، ہم نہیں کہتے تم بھیڑے ہو، اعلیٰ حضرت کہتا ہے تم اعلیٰ بھیڑے ہو، اعلیٰ پالا کہ چھ باہ گئی بری گئی۔ کیا مذہب ہے تمہارا؟ عقل کے بھی خلاف، تمہارا عقیدہ بھی کفریہ، تمہارا عقائد بھی کفریہ، تمہارے نظریات بھی کفریہ، تمہاری عبادات بھی کفریہ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی بات؟ نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے، نبی کو حضرت حسین کو کوئی کہتا ہے اپنا جیسا؟ نہیں کہتے، اپنے باپ کو، اپنے پیر کو، تو الزام لگانے والے کے لیے بھی سوچنا کر چاہیے۔ چلو چلو چلو، نبی کو آپ جیسا کہتے پھر کلمہ کیوں پڑھتے؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھتے۔ جو بندہ بیعت ہونے جاتا ہے کسی پیر کی آپ جیسا سمجھتا ہے، نہیں، تو بیعت کیوں ہوتا ہے؟ ہم کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کلمہ اگر ہم جیسی ہیں نعوذ باللہ شان میں، آپ تو صاحب کتاب ہیں، صاحب وحی ہے، صاحب رسالت ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب ہجرت ہیں۔ میں کہتا ہوں توجہ، خدا کی ساری خدائی مل کر آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا آمنہ کا لال بھی وحدہ لا شریک ہے۔ حیران ہو جاؤ گے کہ دیوبند کا فرزند کیا بات کہیں گیا۔ میں کہہ رہا ہوں توجہ، خدا وحدہ لا شریک ہے، اپنی وحدانیت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں آمنہ کا لال وحدہ لا شریک ہے، اپنی شان بشریت میں، اپنی شان عبدیت میں۔ ایک جیسا عاجز کوئی نہیں، اور جیسا مختیار کوئی نہیں۔
اور جیسا دینے والا کوئی نہیں، ایک جیسا لینے والا کوئی نہیں، اور جیسا مختار کوئی نہیں، ایک جیسا محتاج کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا یہ روئے، بے شک کوئی نبی نے اتنے دعائیں نہیں مانگی جتنی نے اس نے مانگی، کوئی کسی نبی نے اتنے سجدے نہیں کیے۔ اور سجدہ دلیل ہے، دعا دلیل ہے، رونا دلیل ہے نفی مختار کل کی۔ مختار کل دعا نہیں مانگتا، دعا ہے تو مختار نہیں، مختار ہے تو دعا نہیں۔ بے شک عقل کے خلاف ہے۔ نبی پاک بخشیں گے یا بخشوائیں گے؟ سارے بولو، سارے بخشوائیں گے، بخشیں گے، بخشوائیں گے، بخشیں گے، بخشوائیں گے، بخشیں گے، بخشوائیں گے، بخشوائیں گے۔ مختار کل نہیں، چاہے تو جنت میں، چاہے تو نبی پاک بخشیں گے، بخشوائیں گے، بخشوائیں گے، بولو بولو، بخشوائیں گے، بخشے گا اللہ، بخشوائیں گے۔ نبی شاف معاشر، شاف ماشاءاللہ، شاف معاشر ہیں، بخشوائیں گے۔ اگر بخشیں گے تو شاف معاشر نہیں، شاف معاشر ہیں تو مختار کل نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ نبی پاک مختار کل ہیں یا شاف معاشر ہیں؟ شاف معاشر، عقیدہ مختار کل کا رکھنا شاف معاشر کا انکار ہے، جو کفر ہے، جو رحمت دو عالم کو شاف معاشر نہیں مانتا کوئی ہے لا شک۔ جیسے اس نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں بھی کہتا ہوں اس کے کافروں نے بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کافر ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ وہ نبی کی بشریت کا منکر بھی کافر، نبی پاک کے شاف معاشر کا منکر بھی کافر۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مختار کل ہیں، مختار کل خدا ہے۔ جی اسی میں لکھا ہے انک لا تہدی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پڑھتی ہی نہیں ہے۔ رات دن ہماری کتابیں پڑھتی ہیں، بغل میں دبا کر آ جاتے ہیں۔ میں ایک تقریر کر رہا تھا، ایک جگہ کل خانی کی بات چل پڑی، تو ایک مولوی کتاب بغل میں لے کر آیا، مجھے کہنے لگا تقریر میں کہ جو نبی کو اپنا بھائی کہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا سوال صحیح کر، جو نبی کو ابو جہل کا بھائی کہے وہ کون ہے؟ عبارتیں تلاش کرو، مت دو اپنی عبارت کا جواب، جو عبارت وہ دے 10 عبارتیں ایسی رکھ دو۔ اس میں لکھا ہے جس خمیر سے ابو جہل پیدا ہوا اسی خمیر سے محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ۔ لیٹرین سے مثال لکھا دیتا ہوں، یہ تو ہاتھ میں ہے، تمہارا ہے، میں جہاں رکھ کے دوں گا، تبا لگا رکھا ہے۔ بات ہو رہی تھی، ایسے ناز ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کہ ہم فلاں بڑا ہیں، تکبر مت کیا کرو۔ آگے کل خانی کی بات پہ کہنے لگا کہ میں نے کہا احمد اللہ خان نے تو لکھا ہے کل خانی 3 7 40 بدعت شنیعہ کبیہ ہے احکام شریعت میں، جلی ساؤتھ میں، اور طاہر القادری نے اپنی سال ثواب میں لکھا، اس کا نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، مولوی بیچتا ہو جاتا ہے۔ اسلامی دین کی کتاب ہے، مفتی احمد یار کا نہیں کی، وہ پڑھ۔ کہنے لگا ہم تو مستحب کہتے ہیں، ہم تو مستحب کہتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی تو سے نماز قضا ہوئی ہے؟ کہنے لگا انسان جو ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھی کل خانی قضا ہوئی ہے؟ کہنے کو کہہ دیتی ہو کل خانی قضا۔ احمد رضا خان نے لکھا ہے نبی پاک کے روزے کو چومنا بدعت کبیہ ہے پتہ حوالے کا؟ نہیں پتہ۔ صفحہ 52 پر کتاب کا نام حرمت تعظیمی سجدہ لکھو۔ اور انگوٹھے چومنا ثواب مستحب، نبی کا روزہ چومنا بدعت۔ عاشق تو ہے، شرم نہیں آتی؟ ہمیں جو کہتے ہو
یہ گستاخ ہے یہ جو ہمیں تو جو تم کہتے ہو تمہارے الزام کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے تم بتاؤ تم کس درجے کے عاشق ہو؟ عاشقو یہ انکا لا تہدی، انکا یہ دیکھیں بند کر اس طرح بند ہو سے جمع یہ آیت ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی. یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ نعیم الدین مراد آبادی. حکیم الامت لکھ رہا ہے یہ ابو طالب کے حق متعلق نازل ہوئی. ان کی وفات کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت میں تمہارا گواہ ہو جاؤں. تو تا دے خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، ایک ایندہ پکڑا ہوئے. اور جال حق میں لکھا ہے اگر ہوتی خدائی دینے کے قابل تو خود خدا بن کے آتا ہے یہ بندہ خدا کا. اگر خدائی بھی ہوتی یا اللہ کو جو بندہ خدا کا خود خدا بن کے آتا یہ بندہ خدا خدائی. ہاں یہ بندہ خدا ہاں یہ بندہ خدا اگر خدائی بھی ہوتی دینے کے قابل خود یہ بندہ خدا. یہ بندہ خدا میرے بندہ تو مان رہا ہے. اچھا جال حق کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کے لکھا ہوا ہے کہ خدا کو حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. جو خدا کو حاضر ناظر مانتا ہے وہ بے دین ہے. جو شیطان کو حاضر ناظر مانے وہ ہمارے ساتھی اور اسی قرآن میں بات ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور یہ لکھو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو. اور یار میں جانتا ہوں کہ دین محمدی سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا کہتا ہے نہیں. ابو طالب کی وفات ہو گئی. معلوم ہے کہ ابو طالب دل سے حضور کی حقانیت کو جانتے مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضور کی بہت شاندار نعتیں پڑھی، مگر چونکہ بوقت مطالبہ زبان سے اقرار نہ کیا اس لیے ان کا ایمان شرن معتبر نہ ہوا. ایمان شرن تو شریعت کے اعتبار ہوتا ہے یا اندر کا ایمان معتبر. اور احمد رضا خان نے خود ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی ہے، یہ کافر ہے. خدا دے پکڑے چھڑا نہیں وہ جال حق والا کہتا ہے جی ایمان ابی طالب. ہاں اور احکام شریعت کے غالباً پہلے صفحے پر بھی یہ بات ہوگی. حضرت عمر کا باپ اور حضرت علی کا باپ کفر پر مرے. تو بتاؤ مختار کل کون؟ اللہ. تو حاضر ناظر ماننے والا جو خدا کو مانے وہ بے دین. خواجہ بہو سلطان کی دیوانے بہو اٹھاؤ. یقین دانم دری عالم، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا موجود الا ہو. مانا کرتے ہیں نال یقین کمال مکمل ایک گل ثابت ہوئی ہو دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہو. یہ بے دین ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں پیروں کو نہیں مان، تو بے دین کہتا ہے. خواجہ غلام فرید کی دیوانے فرید اٹھاؤ. اتھمائے مٹھڑی نت جانے بلب، اتھمائے مٹھڑی نت جانے بلب او تا خوش و صدا وچ ملک رب. اتھا ہی جتھا نبی پاک ہومیں ان جگہ دی شان عرش مولا تو یاد ہے. تلا گانگ جی نبی پاک ہی ہیں شان تلا گانگ دی عرش مولا تو ودھی ہے گھٹی ہے. اتھمائے مٹھڑی نت جانے بلا او تا خوش و صدا وچ
اور تتی تھی جوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا متا یار ملے میں کہیں سانگ سبب ات میں مٹھڑی نیت جانے بلب او تو خوش بس دا بچ مل کے رہا. یہ ابو طالب کی بات آ گئی. اچھا نبی پاک کے والدین جنت میں جائیں گے, جنت میں ہیں ایمان کی وجہ سے, میرٹ کی بنیاد پر یا نہ؟ بتاؤ بریلیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پاک والدین بریلیوں نے کیا لکھا ہے کوئی ہے پتہ؟ بریلیوں کو بھی پتہ نہیں. بریلیوں تمہیں اپنے عقیدے کا بھی پتہ. بریلیوں تھوڑی چٹی ڈاڑھی تھی گئی ہے, لکھاؤ حوالہ کتھا لکھا کھڑے کہ وہ جنت میں کیڑی بنیاد دے پتا ہمارے قدموں میں وہ بتائیں گے. کیوں؟ تمہارے مولوی مفتی احمد یار خان نعیمی نے رسائل نعیمیہ میں لکھا ہے دیوان سالک میں اہل سنت بہر قوالی اور دیوبندی بہر تصنیفات و درد خرچ بریلوی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و درد. سبحان اللہ زندہ باد. اوپر لکھا ہے واہ حسرتا واہ حسرتا واہ حسرتا ہائے افسوس مرو منہ تو بے رہ دیکھو ہاں واہ حسرتا ایندہ معنی جے کر سا کروں چاہ جے سارے ملتانی ہے اندر جو دان کیتا کہتے ہیں واہ حضرت ہے افسوس اے سنت بہر قوالی و عرس دیوبندی بہر تصنیفات و درد خرچ بریلوی بر قبور و خانقاہ خرچ دیوبندی بر علوم و اور خدا کو یاد کر پیارے کتاب ہے عبدالحکیم شاہ قادری کی, اس میں بھی شعر روشن نقل کیا. تو رسائل نعیمیہ میں یہ بات لکھی. اب میں کہہ رہا ہوں نبی پاک کے والدین جنت میں جائیں گے کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر یا نہیں؟ بتائیں. بریلوی لکھتا ہے اس قرآن میں, پڑھے لکھے تو ہو نا, اردو تو پڑھ لیتے ہو نا. علم نشرح لک صدرک صفحہ 892 892 ہاں. یہ دیکھیں جی, یہ صورت ہے علم نشرح لک ورفعنا لک ذکرک کے تحت لکھ رہا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر جا کر اگر تم دیکھو تاکہ حوالہ مل جائے. اس قرآن پاک کا صفحہ جو ہے ناشر نعیمی کتب خانہ گجرات کا, اس کا صفحہ کے پیچھے ہو سکتی ہیں, پیر بھائی والا صفحہ اور ہوگا. صفحہ 892 یہ لکھا ہے کہ روح البیان کہ حضور کو رب تعالی راضی فرماوے گا روح البیان, لہذا رب ان کو دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا. نبی پاک کے والدین کو جی ہرگز نہ بھیجے گا, دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا. حضور کے والدین جنتی ہیں, حضور کے والدین جنتی ہیں. بولو حضور کے والدین جنتی ہیں. جنتی ہیں کیونکہ کوئی فرزند اپنے ماں باپ کے دوزخ میں رہنے پر راضی نہیں ہوتا, اور حضور کو رب تعالی راضی فرما دے گا. لہذا رب ان کو دوزخ میں ہرگز نہ بھیجے گا تاکہ محبوب کو ایذا نہ ہو, تاکہ محبوب کو ایذا نہ ہو. نبی پاک کے والدین جہنم میں دوزخ میں ہرگز نہیں جائیں گے تاکہ محبوب کو تاکہ بولو یار بولو اسی وجہ سے جائیں گے نا کہ میرٹ پر
حضرت عباس کو اللہ پاک دوزخ میں نہیں بھیجے گا تاکہ ایذا نہ ہو؟ نہیں. حضرت حمزہ کو رب دوزخ میں نہ بھیجے گا تاکہ میرٹ پر کلمہ تھا. ایذا کا کیا معنی؟ وہ تو حق ہے ان کا بنیاد نہیں سمجھے. بنیادی حق ہے. کل